رمضان يا خير الشهور تحية، رمضان يا خير الشهور تحية، أشرق بهدى الله والإسلام، شهر أطل فمرحبا بقدومه وبفيضه المتدفق المكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك یا مجیب دعوت المضطرین۔ خدایا اس مہینے میں اپنے فضل و کرم کے دروازے مجھ پر کھول دے، اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما، مجھے آپ کی خوشنودی کے اسباب کی توفیق عطا فرما، اور اس دوران مجھے جنت کی عیش و عشرت کی سکونت عطا فرما۔ اے بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے، رمضان المبارک کی 22ویں تاریخ، رمضان کے دنوں کی جو دعائیں ہیں ان کی مختصر تشریح کا یہ سلسلہ ہے۔ لیلۃ القدر، آج کی رات، آنے والی جو رات ہے لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ایک ایسی رات کہ جس میں خداوند متعال ہماری تقدیر طے کر لیتا ہے، تقدیر ساز رات ہے، یہ مغفرتوں کی رات ہے، یہ دعاؤں کی استجابت کی رات ہے۔ اس رات ہمیں خداوند متعال سے جہاں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، وہاں اپنے آنے والی زندگی کے لیے جو بھی ہماری حوائج ہیں ان کے لیے خدا سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ آج کے دن کی دعا میں ہم خدا سے یہ مانگ رہے ہیں، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، خدایا اس مہینے میں یا آج کے دن میرے اوپر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ رمضان المبارک میں خدا نے اپنے فضل و کرم کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہیں۔ اسی طرح وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، میرے اوپر اپنی برکتیں نازل فرما۔ خدا کی برکتیں اس مہینے سب کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یعنی خدا نے برکتیں اپنی اس مہینے میں عام کر دی ہیں، رحمتیں عام کر دی ہیں، لیکن یہ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات اس قابل نہیں ٹھہرتے خدا کی جو برکتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہیں اسے ہم وصول کر سکیں، خدا کی کہ جو فضل و کرم خدا کی طرف سے اس مہینے میں خاص ہیں اسے ہم اپنے لیے حاصل کر سکیں۔ یہ ہماری طرف سے یہ کمی ہوتی ہے، ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ٹھہرتے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں، لہٰذا یہ خداوند متعال سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا اس مہینے میں جہاں آپ نے اپنے صالح بندوں کو، جہاں اپنے نیک بندوں کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ آپ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کریں، ان کو حاصل کریں، اسی طرح مجھے بھی، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، اگرچہ میں اپنے استحقاق کے نتیجے میں اگر میں بات کروں تو میں مستحق نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی رحمت، آپ کی برکت اور آپ کی مہربانی اور آپ کے لطف و کرم کو میں وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ میرے اوپر بھی آپ کے فضل و کرم کے دروازے کھول دیں اور مجھے بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں میں مشمول فرما، اس لیے کہ خداوند متعال کی جو رحمتیں ہیں گویا اس بادل کی طرح ہیں کہ جو بارشوں کو لے کر آسمان پر اڑ رہے ہیں، لیکن اس کو نازل کرنے کے لیے، ان بارشوں کو نیچے اتارنے کے لیے ہماری دعا کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بادل اس بارش کو لے کر ادھر ادھر نکل جائیں گے اور جس زمین کو اس بارش کی ضرورت تھی وہ سیراب نہیں ہو پائے گی۔ ہمارے دل بھی،
ہماری جانیں بھی، ہم ہر قسم، ہر جس طرح سے بھی ہم سوچیں، ہم مکمل طور پر خداوند متعال کی رحمت اور مغفرت کی طرف ہم محتاج ہیں۔ لہٰذا ہم خدا سے اپنی اس حالت کے باوجود کہ ہم ممکن ہے اس کے اہل نہ ہو، ہم ممکن ہے اس کے مستحق نہ ہوں، لیکن خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے اوپر بھی یہ رحمتیں نازل فرما، ہمارے لیے اوپر بھی وہ فضل و کرم کے دروازے کھول دے، اور جنت جیسی سکونت ہمیں اس دنیا میں عطا فرما۔ یا مجیب دعوت المضطرین، ہم ہر حال میں، یعنی صرف ہم بیمار ہوں تو مضطر ہیں، ہم اگر فقیر ہیں تو مضطر ہیں، نہیں، ہم ہر حال میں خدا کی طرف محتاج ہیں، ہم ہر حال میں خدا کی طرف ہمارا احتیاج ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ہر مضطر کی دعا کو، اس کی ندا کو سنتا ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جو ہر ندا دینے والے کی ندا کو سن لیتی ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو وہ سن لیتی ہے۔ لہٰذا ہم خدا کی اسی صفت کو آج واسطہ اور وسیلہ بنا کر خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے تمام بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما اور ہمارے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیں، ہمارے لیے اپنی برکات ہم پر نازل فرما، بحق محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔